अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी इस वीडियो में आज हम सीखेंगे किसी की जान बचाने का एक बहुत ही ज़रूरी तरीका। इसको कहते हैं सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अच्छा जी, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आ सकता है जब वो उसका जो है ना एक ऐसी सिचुएशन से सामना हो जाए कि जिसमें जो है एक पेशेंट जो है वो पड़ा हो आपके सामने। अच्छा, आप उसकी पल्स चेक करते हैं, पल्स नहीं है, सांस चेक करते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़ी थोड़ी सी सांस वो बंदा जो है वो ले रहा होता है और बाज़ को सांस भी नहीं होती। तो इससे पेशेंट को क्या हुआ हुआ है? इस पेशेंट को जो है असल में इसका दिल जो है जो चलना उसने बंद कर दिया, यानी कि जो हार्ट था वो अरेस्ट में चला गया। हार्ट इस वक्त रुका हुआ है। अच्छा, खून जो है अभी जो नालियां हैं खून की उनमें मौजूद है, ठीक है, और इसका ब्रेन जो है अभी वो भी काम कर रहा है। अच्छा जी, ब्रेन जो होता है आपका वो ऑक्सीजन से काम करता है, और ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन इसको मिलती है खून की जो आपकी रफ्तार है जो ऊपर तक ब्रेन तक जाती है, ये उससे जो है आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और उससे जो है ना आपका ब्रेन जो है वो ज़िंदा है। अगर खुदा न खास्ता 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि खून के ज़रिए उस तक पहुंच रही थी, अगर देखें ना हार्ट रुक गया तो खून रुक गया, खून का चलना रुक गया, खून का चलना रुक गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो ब्रेन को मिल रही थी वो रुक गई। तो अच्छा, 4 मिनट तक तो ब्रेन जो है ना वो ठीक रहता है अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही और दिल रुका हुआ है। लेकिन 4 मिनट के बाद क्या होता है कि जो आपका ब्रेन है वो डैमेज की तरफ जाना शुरू होता है, यानी कि जो आपके ब्रेन सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन यह है कि इंसान डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ हुआ है। अच्छा, अब ये होता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए ना सिर्फ 4 मिनट होते हैं। तो वो ये होता है कि इस दौरान हम जो है क्या करते हैं कि भाई उसके जो है ना चेस्ट है उसको दबाना शुरू कर देते हैं, यानी कि चेस्ट कंप्रेशंस उसको देना शुरू कर देते हैं। मकसद इस चेस्ट को दबाने का ये होता है कि हार्ट पे ज़ोर पड़े और उस ज़ोर से जो है ना उसकी जो खून की नालियाँ उनमें कोई रफ्तार जो है खून की वो बरकरार हो। थोड़ी सी खून आपको पता है कि फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, जब आप हार्ट को प्रेस करेंगे तो फिर ये है कि वो खून जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा। लेकिन अब वो चेस्ट को कैसे दबाना होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा जी, चेस्ट को ऐसे दबाना है कि आपने दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे रखने हैं, यानी अपना बायां हाथ जो है वो नीचे और दायां हाथ ऊपर, और कोहनियों को बिल्कुल सीधा करके जो है वो दूसरा जो मरीज़ है उसकी जो चेस्ट होती है उसका जो दरमियानी हिस्सा जिसमें कि आपको पता है कि एक हड्डी महसूस होती है सख्त किस्म की, उस हड्डी के दरमियान में जो है ना आपने रख के अपने दोनों हाथ और उसको जो है दबाना होता है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही दबाना है जैसे आप इसमें आप मूवी आपको चलती हुई नज़र आ रही है, इसमें ये डॉक्टर जो है वो रिससिटेट कर रहा है। ठीक है, ये कोई भी शख्स कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अब डॉक्टर्स और नर्सिस ही करेंगे। डॉक्टर्स और नर्सिस जो होते हैं वो तो इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ये कि ज़ाहिर उन्हें CPR सीखना पड़ता है, लेकिन वैसे भी जनरल पब्लिक भी जो है इसको आप सीख सकते हो। अगर खुदा न खास्ता एम्बुलेंस नहीं आ रही होती इतनी देर तक, खुदा न खास्ता कोई आपके घर में जो है कोई दिल का मरीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ये फ़ौरन से ये सीख लें इस चीज़ के भाई बवक्त ज़रूरत जो है वो काम आ सकती है। अगर आप भी सीखते हैं और आप घर में जो मौजूद ख़वातीन होती हैं, ज़ाहिर ख़वातीन जो होती हैं बाज़ औक़ात वो जो है वो सीन पे वो मौजूद होती हैं, तो ख़वातीन को मेरा ख्याल है मैं चाहती हूँ कि वो सीखें ताकि जो है वो बवक्त ज़रूरत जो है किसी को ज़िंदगी को बचा सकें। उसको एमरजेंसी में ये जो है आप कर देंगे तो हो सकता है कि जो भी हैं, कोई भी है, आपके वालिद हैं, आपके ससुर हैं या आपकी जो है अम्मी हैं, कोई भी है, खुदा ना खास्ता किसी पे भी बुरा वक्त आ सकता है, तो आप उनको ये दे सकते हो। अच्छा जी, अभी तो हमने सीखा CPR करना सीख लिया। अब ये है कि हम डिफिब्रिलेटर कैसे यूज़ करना होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा देखें व्यूअर्स, डिफिब्रिलेटर जो है ना वो एक मशीन होती है जो कि हार्ट को एमरजेंसी की सूरत में जो है एक शॉक देती है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक वो होता है वो देती है और उसको हार्ट को जो है वो चलाने की कोशिश करती है। तो इस मशीन का नाम होता है डिफिब्रिलेटर। अच्छा, कुछ जगहों पे जो है ना ये डिफिब्रिलेटर
ڈیفیبریلیٹر مشین جو ہے یہ پائی جاتی ہے. جیسے پاکستان میں تو ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں، جیسے دبئی میں جاتے ہو، جیسے یا اور بھی جہاں کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں، ہانگ کانگ میں یا یو کے میں یا کینیڈا میں، تو یہ ڈیفیبریلیٹر کی مشینز جو ہوتی ہیں بعض اوقات پبلک پلیسز پہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی جگہ پر کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ اور اس کی پلس بھی نہیں ہے، سانس بھی نہیں ہے. اچھا جی، پھر یہ ڈیفیبریلیٹر کی جو مشین ہوتی ہے یہ یوز کی جاتی ہے، اور اس کا استعمال بالکل آسان ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا کرنے والی ہے. تو صرف آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مشین ہے جو کہ ہارٹ جو رکا ہوا ہے اس کو ایک الیکٹریکل سگنل دے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو چلانے کی کوشش کرے گی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیبریلیٹر کے استعمال سے جو ہے وہ بعض اوقات ہارٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ایمبولینس کے آنے سے پہلے یہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا جی، ڈیفیبریلیٹر کی مشین کو جو ہے نا آپ جیسے اب یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ لڑکا جو ہے فوراً بھاگ کے لے کے آیا ڈیفیبریلیٹر کی مشین جو کہ اس کے گھر کے پاس ہی کہیں موجود تھی. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے نا اس کے پیڈز وہ نکال رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پیڈز اس کے دو ہوتے ہیں، اور یہ ڈیفیبریلیٹر مشین نا ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی اب اس کا چیسٹ جو ہے وہ اس کو کھولیں، ایکسپوز کریں یعنی. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے اب یہ پیڈز لگائے گا. اب پیڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی لگانے کا طریقہ وہ مشین آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی ایک پیڈ اس طرح لگائیں اور دوسرا پیڈ اس طرح لگائیں. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے مشین. اس دوران جو ہے تھوڑا سا ریسسیٹیشن ہم جو دے رہے تھے اس کو سی پی آر جو کر رہے تھے ہم نے روکا، اور اب جو ہے ہم پیڈ اس کے جو ہے نا لگائیں گے. اچھا اب یہ دیکھیں ہر بندہ اسی طرح تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا ہے. بس اس میں کیا کہ اس کو آن کیا اور اس کو جو ہے نا پھر اس کی جو وہ گائیڈ آپ کو کر رہی ہوتی ہے مشین اس کو سنتے جائیں، اور پھر جو ہے یہ پیڈز اب لگائے گا چیسٹ کے اوپر. اس دوران دیکھیں ابھی سی پی آر چل رہا ہے، لیکن اب وہ جب تک وہ پیڈ آئے گا تو پھر یہ ہٹا دیں گے سی پی آر دینا. ٹھیک ہے. یہ پیڈ ایک ایسے لگایا جناب، اور ایک ایسے. یہ ایل کی صورت میں جو ہے نا بعض اوقات یہ ایل شیپ میں، یعنی ایک سیدھا لگایا اور ایک تھوڑا ایل کی صورت میں جو ہے نا یہ پیڈ اکثر لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس طرح بھی ٹھیک ہے، دونوں سیدھے سیدھے سے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا وہ کہتی ہے مشین کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں بھائی. تو پھر وہ آپ نے سی پی آر روکا ہوا ہے. اب وہ مشین چونکہ آپ کو کہتی ہے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ وہ اس نے سگنل دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہارٹ کو فوراً الیکٹریکل سگنل بھیجا ہے، تو اس دوران وہ کہتی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اگر آپ اس دوران کر رہے ہوں گے تو آپ کو بھی بجلی کا تھوڑا سا جھٹکا لگ سکتا ہے، اس لیے مشین کہتی ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر وہ مشین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے سی پی آر جاری کر دیں. پھر اس کے بعد وہ الیکٹریکل سگنل دے کے مشین آپ کو پھر کہتی ہے کہ آپ اپنا جو کر رہے ہیں سی پی آر دینا وہ جاری رکھیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس دوران جو ہے وہ ایمبولینس آ جاتی ہے، اور ایمبولینس جو ہے پھر وہ آ کے تو مریض کو ٹیک اوور کر دیتی ہے. اچھا کبھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہارٹ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کو شاک سگنل ملنے سے پہلے ہی جو ہوتا ہے نا ہارٹ کی رفتار جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں جو یہ مشین ہے یہ اس کو جو ہے سگنل نہیں دے گی، یعنی ایک چلتے ہوئے ہارٹ کو یہ مشین سگنل نہیں دیتی. لیکن اگر ہارٹ رکا ہوا ہے تو پھر یہ مشین جو ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے اور یہ تبھی سگنل جو ہے دیتی ہے اور اس ہارٹ کو چلانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ڈیفیبریلیٹر کے جو استعمال ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایزی سا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ پارکس میں یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہوتا ہے وہ ایسی جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. میرا تو خیال ہے یہ کبھی گھر میں بھی آپ لے کے رکھ سکتے ہیں. جیسے اب کچھ ممالک ایسے ہیں آج کل جن میں ایمبولینس کی سروس جو ہے وہ تھوڑی سی تعطل سے آ رہی ہے، یعنی کہ لیٹ آ رہی ہے. آپ کال کرتے ہو لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے اب فوراً سے جیسے بہت سی کالز جا رہی ہیں تو وہ جو ہے اب بہت جگہوں پہ جو ہے وہ ایمبولینس نہیں پہنچ پاتی بر وقت. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ کا مریض اگر دل کا مریض ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ اپنے گھر میں لے کے رکھ لیں تو یہ بھی ہے کہ چلیں اہل محلہ جو ہوں گے وہ بھی آپ سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر وقت پڑے تو. لیکن شاید میرا خیال ہے اتنی مہنگی نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے £1000 تک ہوگی، یعنی اتنی کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، یعنی لی ہی جا سکتی ہے اگر مارکیٹ تھوڑی سی سرچ کرے انسان.
تو یہ آپ ایز اے سروس بھی آپ دے سکتے ہو کہ بھی اچھا بھی اگر آپ کے گھر میں موجود ہو تو کسی کو ارد گرد ضرورت ہو تو وہ آپ سے آ کے لے سکتا ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے فائدہ۔ لیکن یہ ہے کہ چلیں خیر یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے آپ ٹریننگ بھی لے سکتے ہو، اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہو، یا یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ زندگی اور جان بچانے کے لیے ڈیفیبریلیٹر بھی جو ہے اس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے، اور اس کا جو ہے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کسی بھی سچویشن کو آپ آرام سے ڈیل کر سکتے ہو۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم یہ چیز جو ہے وہ سیکھیں اور اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، اور اس سے کسی کی بھی جان جو ہے نا ہم بچا سکتے ہیں۔ اچھا اگر بچہ ہو خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پہ تو اس کا سی پی آر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے بچے ظاہر ہے وہ تھوڑے سے، جیسے اس میں آپ 30 دفعہ ایک چیسٹ کمپریشنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ایڈلٹ کا جو سی پی آر ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 30 دفعہ اس کا چیسٹ دباتے ہیں اور 2 اس کو سانسیں ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کے ساتھ، یعنی منہ سے منہ جوڑ کے ہم اس کو 2 سانسیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 30 جو ہے نا ہم اس کو 30 دفعہ اس کا چیسٹ دبا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی بالغ انسان کی جو سی پی آر ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اچھا اگر بچہ اس جگہ پہ موجود ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر اس کی جو چیسٹ ہے ہم 15 دفعہ دبائیں گے، بہت زور سے نہیں دبانی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ 15 دفعہ دبائیں گے۔ جیسے 10 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو 15 دفعہ دبائیں گے، اس کے بعد اس کو 2 سانسیں منہ سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے بچوں کی سی پی آر تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، لیکن چلیں اتنا سا بھی آپ سیکھ لیتے ہیں کہ جی بچوں میں 15، بڑوں میں 30 دفعہ سے چیسٹ دبانا ہے، تو بھی جو ہے نا آپ ایک مفید جو ہے نا پرسن بن جائیں گے اور کسی کی جان بچانے میں مددگار ثابت ہو جائیں گے۔ اچھا جی بہت شکریہ جی، آپ نے اس چیز کو ٹائم دیا، اس کو سیکھا اگر تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ حافظ جی۔